مذاکرات مکمل ہونے کے قریب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ بڑی حد تک طے پا گیا۔ حتمی نکات اور تفصیلات پر بات چیت جاری، ڈیل کا اعلان جلد متوقع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوید سنا دی۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں واضح کیا کہ معاہدے کے دیگر نکات کے ساتھ آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ کوئی بھی معاہدہ ہو لیکن امریکہ ہر صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکے گا۔ صرف ایسے معاہدے پر دستخط کریں گے جس میں انہیں وہ سب کچھ حاصل ہو جو وہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر اور ترکی کی قیادت سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران مذاکرات پر گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر امیر قطر، ترک صدر رجب طیب اردوان، مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کو مثبت اور مفید قرار دے دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہونے کے لیے پرامید۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ٹیلی فونک گفتگو نے موجودہ علاقائی صورتحال اور جاری امن کوششوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے خیالات کے تبادلے کا ایک مفید موقع فراہم کیا تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کی پاکستان کی ثالثی کی بھرپور کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا ثالثی میں کردار بنیادی قرار دے دیا۔ امریکی اور ایران کے جنگ بندی میں توسیع اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ 2 ماہ کے لیے فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ معاہدے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی شق شامل۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کرنے اور کچھ پابندیاں نرم کرنے پر غور کرے گا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی شامل ہوگی۔ امریکی ویب سائٹ کی رپورٹ۔ واشنگٹن ٹائمز کا امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کے مسودے پر اتفاق کا دعویٰ۔ جے ڈی وینس اور باقر کالیباف سمیت دیگر حکام نے مسودے کی ابتدائی منظوری دے دی۔ اعلیٰ قیادت کی حتمی منظوری کے لیے معاہدے کا مسودہ دونوں ممالک کو بھجوا دیا گیا۔ 24 گھنٹے میں معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ۔ الجزیرہ امریکہ اور ایران کے معاہدے کے حتمی مسودے کے بعض نکات سامنے لے آیا۔ ایران نے مجوزہ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور منجمد اربوں ڈالر کے فنڈز کی بحالی کی شرائط رکھیں۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور قریبی علاقوں سے امریکی افواج کے انخلا کی تجاویز شامل۔ فریقین کو جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن دیے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مستقبل میں آبنائے ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر چلایا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ سے معاہدہ ہونے کی بات قبل از وقت قرار دے دی۔ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران نے مسودے میں امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کے انتظام کے نکات شامل کیے ہیں۔ ایران امن مذاکرات کے موجودہ مرحلے میں جوہری پروگرام پر کسی قسم کی بات نہیں کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے میں لبنان میں جنگ بندی شامل ہوگی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ مستقبل میں معاہدہ ہونے کی صورت میں بھی آبنائے ہرمز مکمل طور پر ایرانی انتظامیہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ آج کا خرم شہر دراصل ایران، خلیج فارس اور آبنائے ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے مطابق خرم شہر کی طرح ایرانی قوم آج بھی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ جارحیت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے۔ قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امن مشن۔ ISPR نے چیف آف ڈیفنس فورسز کا مختصر دورہ ایران حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے طور پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف، وزیر خارجہ عباس راغچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے ساتھ مثبت اور تعمیری ماحول میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ISPR کا اعلامیہ۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، متحدہ عرب امارات اور اردن کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ صدر ٹرمپ کے اقدام نے خطے میں امن، استحکام اور جلد سفارتی حل کے مشترکہ مقصد کو مزید قریب کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی قیادت اور مذاکرات و سفارتکاری سے وابستگی کو سراہتے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر سمیت پوری امریکی ٹیم کی مسلسل کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسحاق ڈار نے وزیر اعظم کی دور اندیش قیادت اور امن کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی، جنہوں نے اس حساس اور اہم عمل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستانی قیادت کی کوششوں سے ایران کو خطے میں امن کی امید۔ ایرانی سفیر کے مطابق پاکستانی حکومت اور افواج کی مخلصانہ کوششیں امن کا باعث بنیں گی۔ کہا کہ محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر انہیں مبارکباد دی۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے قریب سیکرٹ سروس کے چیک پوائنٹ پر فائرنگ۔ مشتبہ شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ سیکرٹ سروس کی جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہوا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوا۔ حملہ آور کی شناخت 21 سالہ نیسر بیسٹ کے نام سے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے بعد لائیو رپورٹنگ کرنے والی خاتون صحافی خوفزدہ ہو گئی۔ فائرنگ کے دوران رپورٹر خود کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ ہونا تھی، جس کے لیے بڑی تعداد میں صحافی وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ہانگزھو میں مصروف دن گزاریں گے۔ پاک چین بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط اور تبادلے ہوں گے۔ وزیر اعظم معروف چینی کمپنیوں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ شہباز شریف علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ علی بابا اور حکومت پاکستان کے درمیان تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ اسحاق ڈار کی پاک چین B2B سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے بعد بیجنگ روانگی۔ بیجنگ میں پاک چین سیاسی جماعتوں کے دوسرے فورم کی مشترکہ صدارت کروں گا۔ سیاسی باہمی اعتماد کے فروغ پر نتیجہ خیز بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ۔ دھماکے سے ٹرین کی کچھ بوگیاں الٹ گئیں۔ قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دھماکے سے ٹرین کو جزوی نقصان پہنچا۔ پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو کوئٹہ اسٹیشن پر ہی روک لیا گیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید CTD کے 4 اہلکاروں کی نماز جنازہ۔ رکن صوبائی اسمبلی زرق مندوخیل اور DIG CTD سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوں کی کوچ پر فائرنگ سے خاتون جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ خاتون کی لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ کوچ کوئٹہ سے صادق آباد جا رہی تھی۔ کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں پولیس سے مقابلے میں انتہائی مطلوب گینگ وار کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ منشیات فروشی کے نیٹ ورک میں بھی ملوث تھا۔ 5 اسٹار چورنگی کے قریب پولیس سے مقابلے کے بعد 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ غزہ جانے والے امدادی قافلے سمود فلاٹیلا میں شامل سعد ایدھی وطن واپس پہنچ گئے۔ سعد ایدھی کو اسرائیلی فوج نے دیگر رضاکاروں کے ساتھ حراست میں لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر شہریوں کی جانب سے فلسطین کے حق میں نعرے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم، پاکستانی موقف کی ایک بار پھر عالمی سطح پر تائید۔ اہم عالمی شخصیات نے بھی افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی تسلیم کر لی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC سے انٹرویو میں افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنسے نے کہا کہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف میں رہائشی عمارت پر ڈرون اور میزائل حملہ، 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کے روس میں نیول بیس حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم ون ڈے سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلین ٹیم آج پریکٹس کرے گی۔ پشاور سے اسکردو 800 کلومیٹر نان اسٹاپ ریس، نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ نوجوان ایتھلیٹ نے انتہائی مشکلات کے باوجود 810 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 9 دن میں مکمل کیا۔ عازمین حج سعودی قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کریں۔ عازمین صبر، نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا عازمین حج کے نام خصوصی پیغام۔
لاہور میں بڑے قربانی کے جانوروں کی قیمت آسمان پر پہنچ گئیں۔ بڑے جانور کی قیمت 2.5 لاکھ سے شروع ہو کر 50 لاکھ روپے تک جا پہنچی۔ ملتان کی مویشی منڈی میں بادشاہ کے چرچے، فیصل آباد میں پنجاب چیمپئن کا اعزاز جیت لیا۔ لاہور میں قربانی کے جانور گھر لانے کے بعد انہیں سجانے اور سنوارنے کا رجحان بڑھ گیا۔ جھانجریں، رنگ برنگی مالائیں اور گھنٹیوں سمیت آرائشی اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔